اور اب ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ بھئی خواتین کسی سے پیچھے ہیں، چاہے ایجوکیشن کا سیکٹر ہو، کارپوریٹ سیکٹر ہو، ہر طبقے میں آپ کو پاکستان کی خواتین بہت بہتر، بہت انٹیلیجنٹ طریقے سے کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ ایک ایسا ہی نام انڈسٹری میں ہے اور بہت اچھے طریقے سے وہ ٹریننگ دے رہی ہیں۔ پاکستان سوسائٹی فار ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ان کا تعلق ہے، ہیڈ آف مارکیٹنگ ہیں، فرح فضلی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرح السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام، آئی ایم فائن، تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار کالنگ می۔ مجھے بتائیں فرح، بھی میں نے دیکھا کہ آپ مستقل کچھ نہ کچھ کروا رہی ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو ویمن رائٹس ہیں، ویمن کو امپاور کرنے کے، ویمن لیڈرشپ کے حوالے سے ایک حالیہ بھی آپ نے پروگرام کروایا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اتنا خوبصورت انیشیٹو آپ کا ادارہ لے رہا ہے، پاکستان کو سرو کر رہا ہے، سوسائٹی کو بنا رہے ہیں، یوتھ کو امپاور کر رہے ہیں، کیسے یہ آئیڈیاز آئے، کیسے انیشیٹوز لیے ان چیزوں کے؟ جی بالکل، پی ایس ٹی ڈی جیسے آپ کو پتہ ہے ٹریننگ میں ہم پائنیئر ہیں انڈسٹری میں، اور ہم تقریباً 58 ایئرس سے انڈسٹری میں ہیں۔ سو ڈفرینٹ ہم انیشیٹوز سے ویسے ہی ہم کام کرتے رہتے ہیں۔ کانفرنسز میں ہمارا ایک کانفرنس ویب کون کے نام سے جو ہے وہ اس کا پورا ہے ہی ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن پہ اس کا پورا سراؤنڈ کرتا ہے کانسیپٹ۔ پھر ہم نے یہ لاسٹ اپنے ویب کون میں انیشیٹو لیا کہ ایک جو اسمال بزنس اونرز ہیں، جو انٹرپرنورز ہیں، جو ہوم بیس بزنس چلا رہی ہیں، ان کو کس طرح سے ہم ایجوکیٹ کریں، ٹرین کریں اور ان کو امپاور کریں کہ وہ ایکچولی اس لیول پہ کمپیٹ کر سکیں جس لیول پہ ایک کارپوریٹ ویمن ہے، یا ایٹ لیسٹ انیشیل لیول پہ ان کے ساتھ چل سکے، سمجھ سکیں واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ، کیونکہ وہ ایک سائلوز میں چل رہی ہیں۔ سو ان کے لیے ہمیں ایک پورا سیگمنٹ آرگنائز کیا اور وہاں پہ ہم نے ڈفرینٹ اسپیکر سے ان کو انٹریکشن کروائی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے سوچا، کیونکہ ہم نے ان کے بہت سارے پلیٹ فارمس کو آبزرو کیا، کیونکہ تقریباً آپ کے فیس بک جس میں میٹا کہلاتا ہے، انسٹاگرام، فیس بک، لنکڈ ان سب پہ ان کی پریزنس تو ہے، بٹ شاید یہ اس بات سے اویئر نہیں ہے کہ اس کو اور بہتر طریقے سے کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ سو سنس وی ہیو اے ویری اسٹرانگ اسٹینڈنگ ان دا کارپوریٹ ورلڈ، سو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنا ایک CSR پروگرام کریں جس میں ہم صرف ویمن ریلیٹڈ انٹرپرینورز، وہ جو ابھی بزنس کر رہی ہیں اور وہ جو آگے کرنا چاہتی ہیں، ہم ان کو بلائیں، اور یہ فری آف کاسٹ ہم نے ایونٹ کیا، کوئی چارجز نہیں لیے؟ کوئی چارجز نہیں لیے۔ ہمارا مین پرپز ہے ان کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو امپاور کرنا۔ کیا بات ہے، بالکل۔ اچھا مجھے یہ بتائیں فرح، کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں یا سیکٹرز ہیں جس میں خواتین گھر بیٹھ کے کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں اس میں بہت ڈائیورس ہیں ایکچولی۔ ہمارے پاس تو انفیکٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک کینڈل میکر سے لے کے ایک پوٹری میکنگ، جولری میکنگ، گارمنٹس کی، ڈفرینٹ کروشیا اینڈ اس ٹائپ کی ڈفرینٹ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ویمن ہیں۔ بہت ہی امیزنگ چیزیں ہیں۔ ایک ہمارے پاس خاتون ہے، وہ ڈالز بناتی تھی ہاتھ سے، رائٹ۔ سو آئی مین اتنی محنت کا کام ہے، پینٹرز ہیں، لیکن ان کو اپنا بزنس کس طرح سے آپٹیمائز کرنا ہے آن لائن، کیونکہ اوبویسلی دیکھیں بجٹس لمیٹڈ ہیں، اور آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ از ایوری تھنگ۔ سو AI اینڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بڑے بز ورڈز ہیں، بٹ ہاؤ ٹو ریئلی مانیٹائز دیز پلیٹ فارمز، یہ ہم نے ان کو ایک چھوٹی سی ہماری کوشش تھی، ایک بیسک لیول کی ٹریننگ تھی، اس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کو سکھائیں، لیکن وی آر پلاننگ ٹو گو ایون بیونڈ دس، ایک اس کا سیکول بھی پلان کریں، وہ بھی انشاءاللہ ہمارا CSR ہی ہوگا، اور اس میں ہم ان کو ایک اسپیسیفک پلیٹ فارم ریلیٹڈ، یعنی اگر لنکڈ پہ ہیں تو وہاں پہ اپنی کیسے آپٹیمائز کر سکتے ہیں، اگر میٹا پہ ہیں تو وہاں ایگزیکٹلی آپ کون سے ایڈز لگا سکتے ہیں، کس طرح سے اسٹریٹجائز کر سکتے ہیں۔ سو وی وانٹ ٹو گیو دیم دا انٹائر پکچر۔ اچھا دو باتیں، ایک تو یہ کہ ایک میتھ کہہ لیں، میں تو میتھ کہوں گا کہ خواتین کے جب آن لائن بزنس کی بات آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تو فوڈ کا کام ہے اور پارلر کا اور یہ جو سیلون سروسز وغیرہ ہے۔ مجھے یہ بتائیں، کووڈ ہم نے دیکھا، کووڈ پہ ایک رجحان آیا، وہ بہت تیزی سے لوگ آن لائن پہ آنا شروع ہو گئے۔ اس وقت ہماری عورتوں کو چیلنجز کیا ہے، مینلی چیلنجز کیا ہے؟ آپ لوگ تو ان کو امپاور کریں، ایجوکیٹ کر رہے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں؟ کیا اس میں کوئی برا نہ مانے، مردوں کی سپورٹ نہیں ہے، گھروں سے مسائل ہیں، یا سمجھ لیں کہ مینٹل ہیلتھ ویل بینگ پہ ان کے پراپر کام نہیں ہوا بیکاز بہت اچھے آئیڈیاز لوگ رکھتے ہیں، خاص طور پہ خواتین سے جب ڈسکشن ہوتا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی چیلنجز ان پاکستان یہ کیا ہیں؟ برا اس پہ کیا ڈسکس کریں؟ دیکھیں پاکستان کے اگر ہم کلچر کی بات کریں، ہم ہیں تو ایک پیٹریارٹیکل سوسائٹی، رائٹ؟ سو اس میں ویمن آر ناٹ ریئلی دا بریڈ ونرز اینڈ مین ول بی آلویز آن دا ڈومیننٹ پوزیشن۔ سو ایک کہنے میں تو کیا کہنا چاہیے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں تو ایکول رائٹس ہی ہیں ویمن کے، بٹ
جہاں بات آتی ہے گھر سنبھالنے کی اینڈ آل, وہاں الٹیمیٹلی ویمن ول کم ان ایکشن. یہ تو ہے, اس میں کوئی دو رائے اس میں چاہے آپ کارپوریٹ میں کتنی کوئی لیڈرشپ پوزیشن پہ ہوں یا آپ ایکولنٹ ٹو مین کام کر رہے ہوں, بٹ وین اٹ کمز ٹو دا ہاؤس ہولڈ وہ کرنا رسپانسبلٹیز وہ عورت کو. ناظرین میں ہمیشہ یہ بات, میں مرد ہو کے بات کروں گا, اگر ہسبینڈ وائف دونوں ورکنگ ہیں اور عورت کی ذمہ داری اس لیے بھی زیادہ ہے, بھائی پاکستانی سوسائٹی ہے نا, کھانا اس نے ہی آ کے بنانا ہے, حالانکہ تھکا ہوا مرد بھی آئے گا عورت بھی آئے گی. اچھا عورت کے پھر گھر کے آپ کو سلانے کے بعد وہ اپنے بچوں کا ناشتہ, صبح اسکول, اب اسکول کھل گیا ان کی تیاری ہے, آپ کے اٹھنے سے پہلے, بچوں کے اٹھنے سے پہلے ان کو اٹھنا پڑتا ہے, ان کا بریک فاسٹ, آپ کے شوہر کا, وہ مذاق میں لوگ کہتے ہیں بڑا بچہ تو وہی ہے, اور اس کو بریک فاسٹ دینا ہوتا ہے, پھر وہ خود انہوں نے کیا نہیں کیا, پھر وہ بھی کام پہ نکل گئے, جس طرح سے ہم کام پہ آتے ہیں. تو اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں ایک مرد کی حیثیت سے, لڑکے کی حیثیت سے, کہ جی ہم نے اپنی گھر کی عورتوں کو کام کے حوالے سے بڑا سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ریئلائز کرنا ہے کہ بھائی آپ مرد اگر کام کر رہا ہے تو یہاں بڑا تانا مل جاتا ہے ہمارے یہاں کہ جی جورو کا غلام ہو گیا ہے, ابھی عورتوں والے کام کر رہا ہے. حالانکہ اسلام بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا مذہب ہے, بڑی خوبصورت حدیثیں ہیں اور ہمارے پاس بڑے ریفرنسز ملتے ہیں. تو یہ اس پہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ہمیں, مجھے ایسا لگتا ہے مردوں کو بھی تھوڑا بہت ایجوکیٹ, اب سارے مرد میرے اختلافات شروع کر دیں گے میری اس بات سے, تھوڑا سا ان کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, آپ سمجھتی ہیں؟ بالکل بالکل. دیکھیں ہمیں ویمن امپاورمنٹ کا مطلب سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس کا مطلب ہوتا کیا ہے, کہ ایک عورت کو اس کی سیلف ورتھ سمجھنا, کہ میرے پاس میری سیلف ورتھ کیا ہے, میں کیا ہوں, میرے لیے کیا چوائسیز ہیں, میرے لیے کیا ایجوکیشن کے ریسورسز اویلیبل ہیں. تو ہم ان سب یہ ورتھ, یہ چوائسیز, سوشل چینج لانے میں جو ڈائریکشن ہے اس میں ان کا رائٹ ہونا چاہیے. کیا بات ہے. سو بیسکلی یہ سب چیزیں آپ کو ایک عورت کو کہاں سے ملیں گی, ایک فیمیل کو کہاں سے ملیں گی؟ ٹریننگ, ایجوکیشن, ٹو کم آؤٹ دیر اینڈ سی واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ. کیونکہ گھر کی چار دیواری میں رہ کے آپ یس سیکھ تو سکتے ہیں, لیکن جب تک آپ لوگوں سے ملیں گے نہیں, آپ کا انٹریکشن نہیں ہوگا, مے بی آن لائن انٹریکشن, I mean آج کل آن لائن انٹریکشن از دا انٹریکشن. بھائی لوگ کہتے ہیں فیس بک سے زیادہ لنکڈن کی دوستیاں کام کی ہیں, اور لنکڈن از اے ویری گڈ پلیٹ فارم. یس بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, اور جو لوگ ایکٹیو نہیں ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں, کیونکہ ایک سروے کے مطابق لوگ فیس بک, انسٹا پہ تو ہیں لیکن لنکڈن پروفائلنگ پر کام نہیں کرتے. فرح مجھے ایک چیز یہ بتائیں, عورت کی کامیابی کی اگر بات کریں, میں نے بہت سے, جیسے آپ کا میں انٹرویو کر رہا ہوں, بہت سکسیزفل ویمنس کے انٹرویوز کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ دو باتیں لازمی کرتی ہیں کہ میرے باپ نے مجھے بڑا امپاور کیا, کہیں نہ کہیں مظلوم شوہروں کا نام بھی آ جاتا ہے کہ ہسبینڈ نے سپورٹ کیا, کہیں نہ کہیں مجھے میرے بھائی نے قابل کیا کہ میں گھر سے نکلوں اور کام کروں. آئی نو یور اسٹوری کہ فرح کو اتنا اسٹرانگ اور اس طرح سے کام کرنا, ان حساس سبجیکٹس پر بات کرنا, یہ آسان کام نہیں ہے. تو who is your success story? My father was always behind my back, and yes, by qualification I am a computer hardware engineer, and plus I did my actually shift from the engineering side to the brand and marketing side. جب میں نے ایڈمیشن لیا NED میں, تو I still remember that day. آپ NED کی گریجویٹ ہیں؟ Yes, I am a computer systems engineer from NED. So مجھے یاد ہے کہ جب ہم وہاں پہ, because computers used to be the top department there, and I was among the top 10 of Karachi, so I got admitted in NED. So I remember ہماری کلاس میں بہت ہی کم ریشو ہوتا تھا فیمیلس کا. So اس میں ایک وہ بات جو سننے کو ملتی تھی, I still remember, and that was my motivator, I would say, کہ آپ اپنی ڈگری کر کے ضائع ہی کریں گی. یہ لڑکیاں آ جاتی ہیں اور یہ ڈگری کریں گی اور پھر یہ بعد میں کچھ نہیں کریں گی, ضائع کریں گی. That was kind of a motivator for me, even in my bachelor's in engineering and when I was doing my MBA. People were like, you have a family, you have 2 kids. ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اپنا MBA complete کر لو. نہیں, I did it, and I got the gold medal in my MBA as well. And these things are my motivator. My environment is my motivator. And جہاں تک پڑھنے کی بات ہوگی, yes, my parents were very adamant, they were very determined کہ ہمارے بچے پڑھیں. کیا بات ہے. پڑھنے کے علاوہ there is no other way. میں کہتا ہوں نا, ماں باپ کے سے آپ کمپیئر کچھ کر ہی نہیں سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. جو اولاد کے لیے ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ایک فیس ایسا آتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیا کر رہے ہیں, جب وہ اینڈ آف ایرا لائف ان کا چل رہا ہوتا ہے, تو اس میں آپ مصروف ہوتے ہیں.
کمیونیکیشن اب ختم ہو گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں سوشل میڈیا انٹریکشنز بڑھ چکے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا انٹریکشنز بڑھ چکے ہیں, کمیونیکیشن پہلے لوگ بات کرتے تھے, اب باتیں کم کر دی ہیں. باتیں کم کرتے ہیں. آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک دن ہوتا ہے نا جس میں آپ بس انٹرنیٹ خود سے بند کر دیں, تو پھر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں. وی پی این والے معاملات چل رہے ہیں, آئی ٹی منسٹر پریشان ہے, اس پہ بھی ہم شور کر رہے ہیں سروسز صحیح کرو, انٹرنیٹ کی اسپیڈ کو گھر کا انٹرنیٹ بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے, تو شاید کمیونیکیشن بہتر ہو جائے آپ کے. سوشل میڈیا پہ آیا تھا ایک میم ٹائپ کا کہ جی 9-10 محرم کو انٹرنیٹ سروسز بند ہے, تو پھر بیٹے نے ماں سے پوچھا امی کیسی ہیں آپ, سب لوگ گھر والے ایک دوسرے سے ملے, تو لوگ کہہ رہے ہیں وہ 2 دن کے لیے بڑا اچھا رہا. ہاں, ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. دیکھیں یہ ڈائلیما ہے آج کل کا, کیونکہ آپ فل ٹائم آپ کا کام زیادہ تر فون پہ ہے, آپ کے کتنے 70% ٹاسک آپ کے موبائل پہ ہو جاتے ہیں, رائٹ, یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو اوپن یور لیپ ٹاپ. سیم گوز ود دا ایجوکیشن. آئی نو لاٹ آف اسکولز وہ گوئنگ انٹو ڈیجیٹل بکس. بالکل ایسا ہی ہے. سو جب وہ بکس ہوں گی, انٹرنیٹ پہ پڑھنا ہے یا اسکرین پہ پڑھنا ہے, تو اسکرین ٹائم دیکھیں بڑھ رہا ہے, ان اینی کیس بڑھ رہا ہے, اٹس اناوائڈیبل. وہ آپ تو اتنی ہی آپ کی فزیکل انٹریکشن. اب کارپوریٹ ایونٹس ہم لوگ کی میٹنگس اب زوم پہ ہونے لگی ہیں. ہاں اب کمیوٹ سے بچ گئے, لیکن اسکریننگ ٹائم آپ کا بڑھ گیا ہے, 24 گھنٹے ای میلز کا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا فرح, مجھے یہ بتائیے کہ خواتین ہماری آنے والے وقتوں میں کن شعبوں میں زیادہ اپنے آپ کو منوا سکتی ہیں؟ آپ نے اسٹارٹ اپس کی بات کی, انٹرپرینیورشپ کی بات کی, یہ تو معاملہ چل ہی رہا ہے. ایز فار ایز کنسرن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سیکٹرز وائز دیکھیں تو ہمیں ہر سیکٹرز میں نظر آ رہا ہے. آپ اس سبجیکٹ پہ بہت ڈیپتھ میں کام کر رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے 5 یا 10 سالوں میں یا 3 سالوں میں خواتین پاکستان سے اس پرٹیکولر ایریا سے بہت نکل کر آگے اور بہت اچھا کام کریں گی؟ دیکھیے ایریاز تو میں ایز اے پرسن آئی ہیو نیور لمیٹڈ دا ایریاز. آئی تھنک کوئی ایریا ایسا ہے ہی نہیں جس میں ویمن کام نہیں کر سکتی. جیسے کہ میں نے اپنی آپ کو اگزامپل دی کہ آئی ڈڈ مائی انجینئرنگ ان کمپیوٹر انفارمیشن سسٹمس. سو اس میں آئی واز مور ٹورڈز دا نیٹ ورک سائڈ, جس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ راؤٹرز سوئچز, اس میں آپ کو ایسے کام کرنا پڑتا ہے, آپ کو نیٹ ورک سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے. لیکن آئی نو لاٹ آف پیپل ہو آر ڈوئنگ اٹ ناؤ, رائٹ. تو میرے خیال سے کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں عورتیں کام نہیں کر سکتی. بہت پیاری بات. مجھے ایک چیز آئی, میں رکھوں گا اس پروگرام اس ٹاپک میں لازمی. میں 10 سال پہلے 12 سال پہلے, میں ایک بڑے ٹائم کی بات کر رہا ہوں, میں ایک بینک میں گیا اے ٹی ایم یوز کرنے کے لیے. اس کی جو برانچ مینیجر تھیں خاتون تھیں, تو میں نے گارڈ سے بولا اے ٹی ایم میں کیش نہیں آنا, انہوں نے بولا 1 گھنٹے بعد وہ ٹیکنیشین آئے گا, وہ صحیح کرے گا. تو وہ خاتون باہر نکل کے آ رہی تھی, میں نے بولا کیا مسئلہ ہو گیا؟ میں نے کہا میم یہ اے ٹی ایم نہیں چل رہا ہے, میں آگے کسی اور بینک سے کرا دوں گا. نہیں پلیز مجھے صرف 2 منٹ دیں. آپ یقین جانیں وہ نیچے بیٹھی ہیں, انہوں نے اپنا دوپٹہ صحیح سے باندھا ہے, وہ ٹولس باکس منگا کر اس کو کھولا ہے, اینڈ آئی واز شاکڈ اینڈ سرپرائز. انہوں نے 2-3-4 منٹ میں اس کو فکس کیا, اینڈ شی سیڈ ٹو می کہ آپ اس کو 2 منٹ بعد یوز کر لیے گا, یہ آپریشن کے اسٹارٹ ہو جائیں گے. اینڈ مجھے دیکھیں آج تک یاد ہے. اور وہ خاتون اس وقت کسی ایک بینک کی برانچ مینیجر تھیں, پھر ان سے میرا بعد میں کانٹیکٹ ہوا, ناؤ شی از ان اسٹیٹ بینک آف پاکستان. Oh wow. تو یہ آپ دیکھیں, یہ It's a mindset barrier. Exactly. And it's a culture barrier. Exactly. کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, یا آپ یہ کر سکتے, یا آپ خالی ٹیچنگ کر سکتے ہیں. ٹیچنگ کو ہم نے ایک ایسا لے لیا کہ جو صرف عورتوں کا ایریا ہے, کہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ ٹیچنگ کرے. نو, ٹیچنگ از اے ویری بگ ریسپانسبلٹی. بہت زیادہ. You cannot go into teaching just because you can't do anything else. کہ آپ نے ایریا مختص کر دیا کہ ٹیچنگ کر دیں, یا دوسرے جو عورتوں کے کام ہیں فوڈ سیکٹر والے ہیں. لیکن اب ماشاءاللہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے ہمارے ملک میں, اور فریڈم کی بات ہوتی ہے. کل بڑی اچھی اسپیچ ہمارے آرمی چیف نے دی, اور بہت اچھی بات کی کہ ان ممالک سے پوچھیں جہاں پر عورتوں کو آزادی نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمیں اکانومی چیلنجز کا سامنا ہے, ابھی ہم نے بینکنگ پہ بھی بات کی, تو لگ رہا ہے کہ معاملات بہتر ہوں گے, لیکن پاکستان میں عورتوں کو ہم رائٹس دے رہے ہیں, فریڈم دے رہے ہیں. اور پاکستان میں آپ کی پرسنٹیج what 49% of women are there in Pakistan, and you have to empower them. They're integral part of the economy. You see, اب آپ کو ان کو بزنس میں لانا ہے. اب women are everywhere, even in corporates, جس میں ہم کافی بحث کرتے ہیں کہ سی سوٹ لیول پہ کتنی women ہیں, اور جتنی ہیں وہ وہاں کیوں نہیں ہے, یا کیا میل چیمپئنز are not supporting them, اور if they are, why can't we see them so often? اچھا فرح, مجھے ایک چیز بتائیں, آخری سوال آپ سے کروں گا, پھر اس پہ آپ سے اس کے بعد اجازت لوں گا. انکلوژن پر مجھے بتائیں کہ ہم نے بینک بھی بنایا, ویمن بینک کی ہم نے بات کی, اور اس کے علاوہ ہم نے ابھی یہ روٹ سروسز پنک سروس نکال دی. تو یہ تفریق بہتر ہے یا ہم جنرل رکھیں؟ اس پہ مجھے آپ کی ایک رائے چاہیے انکلوژن پوائنٹ آف ویو سے. دیکھیے انکلوژن کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سرٹن پرسنٹیج پہ ایک ڈنڈا دینا پڑتا ہے کہ دس پرسنٹیج ہیز ٹو بی دیئر آف دا فیمیلز ان دا کارپوریٹ انوائرمنٹ.
sometimes it really becomes mandatory کہ آپ یہ دیں پرسنٹیج تاکہ اتنی لیول پہ ویمن ہائر ہو, ورنہ جنرلی ویمن کو پھر موقع نہیں ملتا, یا جو ان کے جو پرابلمز ہیں, ڈومیسٹک ایشوز ہیں, اس کو لے کے ان کو وہ چیز وہ پروموشنز نہیں ملتی. سو میرا خیال ہے کہ ایک سرٹن پرسنٹیج ہونا بھی از گڈ, بٹ بہت زیادہ اس پہ فورس نہیں کرنا چاہیے. اچھا فرح, یہاں میں آپ کو روکوں گا.